بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ الجزری یہ نسبت کیا ہے اور اس کا تلفظ کیا ہے، یہ آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ الجزری، اس کی جیم کے اوپر زبر ہے اور زا کے اوپر بھی زبر ہے، جزا، اور پھر اس کے بعد را کے نیچے زیر ہے، الجزری۔ بعض احباب اس کو الجزری پڑھتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، بلکہ الجزری جو محدثین کرام نے اس کا تلفظ بتایا ہے وہ ہے الجزری۔ اب یہ جو الجزری لفظ بولا گیا ہے اور اس کا جو تلفظ میں نے آپ کو بیان کیا، کن کن ائمہ نے بیان کیا ہے۔ امام سمعانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الانساب میں یہ فرمایا الجزری بفتح الجیم والزاء وکسر الراء۔ وہ فرماتے ہیں جیم اور زا کے فتح کے ساتھ اور را کے کسرہ کے ساتھ الجزری، اصل میں یہ تلفظ بنے گا الجزری۔ اور امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الجزری بفتحتین، فرماتے ہیں کہ جزر یعنی جیم اور زا دونوں کے اوپر فتح آئے گا۔ اب اس حوالے سے امام سمعانی اور امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اس کا یہی تلفظ بتایا ہے الجزری۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس الجزری لفظ کی نسبت کس کے ساتھ ہے۔ ظاہر ہے بڑے بڑے ائمہ ہوئے ہیں الجزری کے نام سے، تو جس طرح امام ابن اسیر جزری ہوئے ہیں، دیگر ائمہ ہوئے ہیں، تو یہ الجزری کی نسبت کس کی طرف ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ الجزری یہ جزیرہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جزیرہ ابن عمر کے نام سے مشہور ہے، اس وجہ سے اس کو الجزری کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو جزیرہ ہے یہ کس جگہ پہ پایا جاتا ہے، یہ ترکی کا جو صوبہ ہے شرناق، اس کا ایک علاقہ ہے، اس کا ایک علاقہ ہے جزیرہ ابن عمر، اور اس کو انگلش میں سیزری کہتے ہیں۔ اس جزیرہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے وہ تمام ائمہ کرام اپنے آپ کو الجزری لکھتے ہیں اس نسبت سے۔ اب یہ جو الجزری کی نسبت ہے، اس حوالے سے محدثین کرام کے اقوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام سمعانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ھذہ النسبۃ الی الجزیرہ وہی الی عیدۃ بلاد من دیار بکر۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ دیار بکر یعنی ترکی کا وہی علاقہ جو میں نے عرض کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس کی طرف جو جزیرہ ہے اس کے اندر اس کی طرف نسبت ہے۔ وَاسْمٌ خَاصٌ لِبَلَدٍ وَاحِدَةٍ يُقَالُ لَهَا جَزِيرَةُ ابن عمر۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ خاص علاقے کا نام ہے جو جزیرہ ابن عمر کے نام سے جس کو جانا جاتا ہے۔ تو یہ جو الجزری ہے یہ جزیرہ ابن عمر کی طرف منسوب ہے، اور یہ جو ہے یہ اور اس کے علاوہ باقی جو شہر ہیں یہ دجلہ اور فرات کے تقریباً درمیان میں آتا ہے۔ یہ انہوں نے واضح طور پر فرمایا وَهِيَ بِلَادٌ بَيْنَ الدَّجْلَةِ وَالْفُرَات، اور یہ دجلہ اور فرات کے درمیان میں آتا ہے۔ ان کے علاوہ امام ابن اسیر جزری رحمہ اللہ وہ خود کیا فرماتے ہیں اپنی کتاب اللباب میں، وہ فرماتے ہیں الجزری ھذہ النسبۃ الی الجزیرہ وَهِيَ عِدَّةٌ بِلَادٌ منہا الموصل والسنجار وحران والرقہ وراس العین۔ یہ فرماتے ہیں امام ابن اسیر جزری بنیادی طور پر اس کا جو نسبت ہے وہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کی نسبت جزیرہ کی طرف ہے۔ یا ظاہر ہے امام ابن اسیر جزری رحمہ اللہ کی بھی وہی نسبت ہے، وہ اس کو اچھے طریقے سے اہم طریقے سے اس کو بیان فرما سکتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اس کی نسبت جزیرہ کی طرف ہے۔ اس کے علاوہ بھی محدثین کرام نے فرمایا کہ جو الجزری ہے اس کی نسبت جزیرہ کی طرف ہے۔ الجزری کا تلفظ ہم نے عرض کر دیا ہے کہ جیم کے اوپر بھی زبر ہے، را کے اوپر بھی، جیم کے اوپر اور زا کے اوپر زبر ہے، اور جو اس کے بعد را آتی ہے اس کے نیچے زیر ہے، الجزری۔ اب اس نام سے دیگر محدثین کرام کون کون سے ہیں وہ میں شمار کرتا ہوں۔ ابو سعید موسیٰ بن عاین الجزری، عبد الکریم بن ابی المخارق الجزری، ابو صالح بن محمد بن عمر الجزری، ابو الفضل محمد بن محمد حمدانی جزری، عز الدین ابو الحسن علی بن محمد بن عبد الکریم الجزری، اور جو امام زیادہ اس حوالے سے مشہور ہیں جن کی کتابیں عمومی طور پر پڑھی جاتی ہیں، وہ کون سے امام ہیں جن کو عمومی لوگ بھی جانتے ہیں، ان میں ابو الحسن علی بن محمد بن عبد الکریم الشیبانی ابن الاسیر جزری۔ یہ امام ابن اسیر جزری رحمہ اللہ ہے جن کی کتابیں بھی ہیں، جس طرح انصاب پہ کتاب میں نے عرض کیا ہے اللباب فی تہذیب الانصاب کے نام سے امام ابن اسیر جزری رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اور دوسرا النہایہ فی غریب الحدیث والعصر،
یہ جو غریب الحدیث کی اصطلاح ہے اس حوالے سے انہوں نے تمام احادیث کو جمع کیا، پھر اس کے بعد ان کے جو مشکل الفاظ تھے ان کا مفہوم بیان کیا۔ یہ بڑی جامع اور بڑی اعلیٰ کتاب اور شاندار کتاب ہے، اور حدیث پاک کو سمجھنے کے لیے اس کتاب کو مصدر بنایا جاتا ہے۔ تو امام ابن اسیر جزری کا تعلق اس کے ساتھ ہے، لہٰذا یہ جو تلفظ آج ہم نے بیان کیا ہے یہ ہے الجزریو، جیم اور زا کے اوپر زبر ہے اور را کے نیچے زیر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ائمہ کرام کے جو القابات ہیں ان کو صحیح طریقے سے اور جو ان کے نام ہیں ان کو صحیح طریقے سے بلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ان کے جو صحیح تلفظ ہیں اللہ تعالی ہماری زبانوں پر جاری فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔